ظاہری کے اعتبار سے جو چار قسمیں تھیں نا یہ ہیں، اس میں پہلا ہے معلق ہے، دوسرا ہے مرسل، اور تیسرا جو ہے نا وہ معضل ہے، اور چوتھا جو ہے وہ منقطع ہے۔ ہم نے پرسوں یہ میں بتا دیا تھا کہ جو مردود حدیث ہوتی ہے ان کی رد ہونے کی بنیادی دو اسباب تھی، ایک سقط من الاسناد اور ایک طعن فی الراوی۔ یعنی پہلا جو تھا سقط من الاسناد کا مطلب یہ ہے کہ راوی سند میں گر گیا ہو۔ اب جب راوی سند میں گرتا ہے تو یہ دو طریقوں سے ہے، یا تو وہ جو گرنا ہوتا ہے ظاہری ہوگا، یا جو گرنا ہے راوی کا یہ جو سقوط راوی جس کو کہتے ہیں وہ خفی ہوگا۔ تو جو اگر کوئی ایسی سند ہو جس میں ظاہری سقوط ہو، راوی درمیان میں سے گرا ہوا ہو، ساکت ہو گیا ہو، تو سقوط ظاہری کے اعتبار سے ان کی وہ چار قسمیں تھیں۔ میں نے کہا تھا کہ میں اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا، تو آج ہم ان چاروں کی جو سقوط ظاہری کی اعتبار سے ہے، معلق ہے، مرسل ہے، منقطع ہے اور معضل ہے، ان چاروں کی ابھی ہم وہ تفصیل کے ساتھ وہ ابھی بحث وہ کریں گے۔ تو اس میں پہلا ہے معلق۔ معلق حدیث کسے کہا جاتا ہے؟ معلق حدیث یہ وہ حدیث وہ ہوتی ہے جس میں یعنی کہ تعلیق پایا جاتا ہو، جس میں یعنی کہ تعلیق وہ پایا جاتا ہو، اور وہ تعلیق اس اعتبار سے ہو کہ مثال کے طور پر معلق کا پہلے معنی آپ جان لیں۔ معلق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز لٹکی ہوئی ہو، ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز لٹکی ہے، مثال کے طور پر جس طرح پنکھا چھت کے ساتھ لٹکا ہوا ہوتا ہے تو ہم اس کو معلق کہتے ہیں۔ تو معلق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسی احادیث جو سند کی آخری حصہ یعنی جو صحابی ہوتا ہے وہاں تک تو وہ متصل ہوتا ہے، لیکن آخر میں وہ منقطع ہو جاتا ہے، تو وہ معلق کی طرح وہ سند وہ ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل ایک حدیث عبداللہ ابن عمر نے آپ علیہ السلام سے سنی ہے، اب یہاں تک یہ حدیث کیا ہے، یہ متصل ہے، بعد میں جب آخر تک آ جاتا ہے تو وہاں پر سند جو ہے نا وہ سند میں کوئی راوی وہ گر جاتا ہے تو وہ لٹک جاتی ہے، تو اس کو اس لیے معلق حدیث وہ کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں، عام طور پر ہم یہ مثال لیتے ہیں، جیسے کوئی پنکھا ہے نا چھت کے ساتھ تو یہ متصل ہے، لیکن زمین کے ساتھ یہ متصل نہیں ہے، یعنی چھت کے ساتھ یہ لٹکا ہوا ہے۔ تو ایسے حدیث جو اوپر سے تو متصل ہو لیکن نیچے سے کوئی راوی وہ گر گیا ہو تو اس کو ہم معلق حدیث وہ کہیں گے۔ اب یہ مردود حدیث کی اقسام میں سے ہے کہ معلق حدیث کو ہم مردود کہتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس میں اتصال سند جو صحیح حدیث میں ایک شرط تھا جو ہم نے پہلے بتایا تھا کہ صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جس میں اتصال سند، اب یہاں پہ اتصال سند ہے نہیں، لہذا یہ مقبول نہیں ہوگی، بلکہ یہ کون سی حدیث ہوگی؟ اس کو معلق حدیث وہ کہا جائے گا، یہ مردود کی قسموں میں سے ہے۔ ان کی نیچے مثالیں بھی دی ہیں انہوں نے، بارہ مثالیں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا جو حکم ہے یہ صفحہ نمبر 116 پر آپ دیکھیں، حدیث معلق مردود ہے اس طریقے سے مقبول کی شرطوں میں سے ایک شرط اتصال سند مفقود ہے، یعنی جو پہلی جو شرط تھی ایک صحیح حدیث کی وہ اتصال سند تھی جو کہ یہاں پر ہے نہیں، لہذا اس وجہ سے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مردود کہیں گے۔ اس کے بعد حکم المعلقات فی الصحیحین۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے وہ معلق ہے، ہم اس کو مردود کہتے ہیں، لیکن بخاری اور مسلم کے اندر کثیر تعداد میں ایسے احادیث ہیں جو کہ معلق ہے لیکن کسی نے بھی اس کو وہ نہیں کہا، یعنی کہ اس کو مردود نہیں کہا، اس کو مردود احادیث میں شمار نہیں کیا۔ اب ان مردود احادیث کا کیا حکم ہے معلق احادیث کا جو کہ بخاری اور مسلم کے اندر ہے؟ حالانکہ بخاری اور مسلم کے صحت پر تمام امت کا اجماع ہے، اب وہاں ہم کیا کریں گے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ حکم المعلقات فی الصحیحین، یعنی یہ حکم یعنی مطلق کا معلق کا مردود ہونا مطلقاً معلق حدیث کے لیے ہے، لیکن اگر معلق حدیث پائی جائے ایسی کتاب میں جس میں سیر کا التزام ہے جیسے صحیحین، تو اس کا ایک خاص حکم ہے جو صحیح بحث میں گزر چکا ہے اور کوئی حرج نہیں اس کو یہاں دوبارہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب اس پر امت کا اجماع ہے اس کی صحت پر، تو وہاں پر معلقات احادیث اگر لائی بھی جائے تو اس میں کیا ہوگا؟ ہم اس کی صحت کا وہ حکم لگائیں گے اور اس کو صحیح حدیثوں میں وہ شمار کریں گے، یعنی اس کو مردود نہیں وہ کہیں گے۔ لیکن یہ صحیحین تک یعنی کہ یہ محدود ہے، صحیحین کے علاوہ اگر کہیں معلق احادیث ہو تو ہم اس کو مردود میں شمار وہ کریں گے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 118 پر آپ دیکھیں مرسل حدیث کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی مردود احادیث میں بھی سے ہے، انہوں نے شمار کیا ہے اس لیے کہ اس میں بھی اتصال سند وہ نہیں ہوتا۔ پہلے ہم مرسل حدیث کا لغوی معنی جان لیتے ہیں، لفظی معنی اور پھر اصطلاحی معنی۔ جو مرسل ہوتا ہے اس کا لغوی یا لفظی معنی ہے ارسال سے، ارسال کا معنی ہے چھوڑ دینا، یعنی یہاں پر بھی
ایک جو راوی ہے وہ دوسری درمیان والے راوی کو چھوڑ دیتا ہے اور ڈائریکٹ اس طرح کہتا ہے کہ قال قال رسول اللہ. آپ لوگوں نے یا جس طرح ہم لوگ اکثر اس طرح کہتے ہیں نا کہ قال قال رسول اللہ، درمیان میں ہم سارے کے واسطے جو ہے نا وہ ہٹا دیتے ہیں اور ہم ڈائریکٹلی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اب درمیان میں جو واسطے ہوتے ہیں وہ واسطے ہم ہٹا دیتے ہیں اور ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کی مثال ہم یوں بھی دے سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک صحابی ہے، اس نے وہ حدیث سنی ہے، کوئی بھی صحابی اس نے وہ حدیث حضرت عمر فاروق سے سنی، عمر فاروق نے وہ حدیث سنی آپ علیہ السلام سے. اب جو پہلا والا صحابی مثال کے طور پر وہ عبداللہ ہے، وہ حضرت عمر فاروق کو درمیان میں سے ہٹا دیتا ہے اور ڈائریکٹ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ. حالانکہ عبداللہ نے یہ حدیث خود بذات خود آپ علیہ السلام سے نہیں سنی ہے، لیکن وہ درمیان میں وہ جو واسطہ ہے وہ اس کو ہٹا دیتا ہے اور اس طرح ڈائریکٹ کہتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے درمیان والے راوی کو. تو اس کو ارسال اور ایسی روایت کو وہ مرسل کہیں گے. لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. وہ تفصیل یہ ہے کہ کیا مرسل روایات جو بخاری صحیحین اور اس طرح ترمذی بخاری کے اندر جو مرسل روایات ہے اس کا حکم کیا ہے؟ مطلب مطلقاً تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو مرسل روایت ہوگی، جو حدیث ہوگی وہ مردود ہوگی اور وہ قابل حجت نہ ہوگی. اس میں یہ ہے کہ دیکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ احناف کی نزدیک اگر کوئی مرسل صحابی ہو، کیونکہ مرسل کی بھی قسمیں، ایک مرسل صحابی ہوتا ہے اور ایک مرسل تابعی ہوتا ہے. مرسل صحابی کا مطلب یہ ہے کہ ایک صحابی جو درمیان میں سے کسی اور صحابی کا واسطہ اس کو ہٹا دیتا ہے، ریموو کر دیتا ہے اور وہ ڈائریکٹ کہتا ہے کہ قال قال رسول اللہ، تو یہ مرسل صحابی ہے. تو مرسل صحابی احناف کی نزدیک چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل اور اس طرح باقی ائمہ کی نزدیک مرسل صحابی یہ حجت بھی ہے اور یہ قابل قبول بھی ہے. ہم اس کو مردود میں شمار نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ہم صحابہ پر حسن ظن رکھتے ہیں. ہم یہ گمان رکھتے ہیں ان کے اوپر کہ صحابہ نے لازماً یہ حدیث سنی ہوگی آپ علیہ السلام سے، لیکن انہوں نے ویسے درمیان میں سے وہ واسطہ جو ہے نا وہ ہٹا دیا ہے. اب بات آ جاتی ہے مرسل تابعی کی. کیا مرسل تابعی کی روایت بھی مقبول ہے؟ اس میں قدرے سے اختلاف ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ سعید ابن المسیب، اس کی فقاہت اور اس کی یعنی کہ ان کی علمی شان پر تمام امت کا اجماع ہے. لہذا امام شافعی فرماتے ہیں کہ تابعین میں سے سوائے سعید ابن المسیب کے علاوہ کسی کی مرسل روایت کو ہم قبول نہیں کریں گے. جبکہ حناف فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرسل تابعی بھی ہو اور وہ تابعی وہ ثقہ ہو، ثقہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ عادل بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، متقی بھی ہو، فاسق اور فاجر نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس پر کوئی جرح بھی نہ ہوا ہو، تو ہم اس کی روایت کو بھی قبول وہ کریں گے. لیکن امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم ہر کسی کی مرسل روایت کو اس طرح قبول کرنا شروع کریں تو اس طرح سے جھوٹ کا ایک بڑا سلسلہ احادیث نبویہ میں شامل ہو جائے گا. لہذا وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی تو مرسل روایت کو ہم مان لیں گے، ٹھیک ہے، اس طرح سعید بن مسیب کی روایت کو بھی ہم مان لیں گے، لیکن اس کے علاوہ کسی تابعی کے ہم اس طرح مرسل روایت کو اگر ایکسیپٹ کریں گے تو اس میں جھوٹ کا سلسلہ وہ حدیث میں وہ شامل ہوگا جو کہ حدیث کی صحت کے لیے کیا ہے وہ خطرناک ہے. تو یہ مرسل روایت کی وہ بات ہو گئی. سکوت ظاہری کے اعتبار سے یہ دوسرے ہے. اس کے بعد ہے جو دوسرا ہے، اور میں نے اس کا حکم بھی وہ بھی آپ کے سامنے وہ رکھ دیا. دوسرا ہے معضل. معضل کون سی روایت ہوتی ہے؟ معضل کا معنی ہے لغوی تکا دینا، اور معضل یہ بھی مردود یعنی سکوت ظاہری کے اعتبار سے تیسری قسم ہے. اور اس کا جو لغوی معنی ہے اس کا معنی ہے تکا دینا، اور اصطلاحی معنی میں معضل وہ روایت ہوتی ہے جس میں لگاتار پے در پہ دو راوی اگر سند میں سے گر گئے ہو تو ایسی روایت کو ہم کیا کہیں گے؟ معضل روایت وہ کہیں گے، ٹھیک ہے. تو کیونکہ اس میں بھی اتصال سند وہ نہیں پائی جاتی، لہذا اس وجہ سے ہم اس روایت کو قبول نہیں کریں گے. تو یہ بھی کیا ہوگا؟ مردود احادیث کی اقسام میں سے تمہارا وہ ہوگا. اور آخر میں آپ دیکھیں، آخر میں ہے منقطع. ثبوت ظاہری کے اعتبار سے جو مردود احادیث کی چوتھی قسم ہے وہ ہے منقطع. منقطع کسے کہتے ہیں؟ منقطع کا معنی ہے انقطاع، کٹ جانا. اور منقطع اسی کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسی روایت ہو جس میں کہیں پر بھی کوئی راوی گرا ہوا ہو سند میں سے، تو اس روایت کو ہم قبول نہیں کریں گے اور اس کو منقطع روایت وہ کہا وہ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آج چار وہ ثبوت ظاہری کے اعتبار سے ہم نے چاروں کو وہ پڑھ لیا. اس طرح مرسل ہے، معلق ہے، معضل ہے اور منقطع ہے. میں نے ان کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر بیان کر دیا. پھر بھی اگر کسی میں کنفیوژن وغیرہ ہو تو پھر آپ وہ پوچھ سکتے ہیں. ابھی ہم جو ہے نا علم میراث کو وہ پڑھ لیتے ہیں.